وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ خیبر پختونخوا کی اپیکس کمیٹی کا کرم میں تمام بنکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محسن نقوی نے کہا کہ متعدد اراکین صوبائی کابینہ نے شرکت کی۔ کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سمیت دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ ضلع کرم کے مسئلے کے حل کے لیے لاہے عمل کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اجلاس میں کرم کے دونوں فریقین سے اسلحہ جمع کرنے پر متفقہ فیصلہ۔ اپیکس کمیٹی کا اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ فریقین حکومت کی ثالثی میں آپس میں ایک معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اسی دوران علاقے کا زمینی راستہ عارضی طور پر کھول دیا جائے گا۔ زمینی راستے پر آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی میکانزم ترتیب دیا گیا۔ اجلاس میں تیرہ اور جانی خیل میں سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ ان علاقوں میں پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کی مدارس رجسٹریشن کی تجاویز پر مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وزارت قانون اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اقدامات کرے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے درخواست کی آئین و قانون کے مطابق فوری طور پر عملی اقدامات کریں۔ امید ہے ہمارے مطالبے پر عملی اقدام ہوگا۔ وزیر اعظم نے قابل اعتماد انداز میں بات کی امید کی ہے۔ معاملہ قانون کے مطابق حل ہوگا۔ دونوں ایوانوں سے بل منظور ہونے پر اب ایکٹ بن چکا ہے۔ صدر مملکت ایک اعتراض کر چکے، اسپیکر نے اصلاح کر کے جواب بھی دیا۔ اسپیکر نے جواب پر صدر نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات تاحال کسی نتیجے کو نہ پہنچ سکے۔ اسپیکر آفس حکومت اور اپوزیشن کو ثالثی کے لیے تیار۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو بانی چیئرمین کے حتمی جواب کا انتظار۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے قیام کے لیے وزیر اعظم صدر نون لیگ نواز شریف اور پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ مذاکراتی ٹیم میں اتحادیوں کو بھی شامل کرنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر آفس کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین تلخیاں کم کریں پھر ہی کوئی بات ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں قانون سازی میں حکومت کے ساتھ اپوزیشن کا کردار بھی ہونا چاہیے۔ اسپیکرز پارٹی نہ بنے، سہولت کار بنے۔ اسپیکرز کو چاہیے کہ غیر جانبدار سہولت کار کا کردار ادا کریں۔ سب کا اتفاق ہے کہ مذاکرات ہوں اور اختلاف رائے کی بھی گنجائش ہو۔ اختلاف ہوتا رہتا ہے مگر اختلاف رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ جمہوریت کو مستحکم کرنے میں سب اپنا حصہ ڈالیں۔ وفاق اور صوبائی اسمبلیاں رابطے بحال رکھیں۔ کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے گورنر، سندھ، بلوچستان کے وزراء سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے حکومت سے مذاکرات کی روشنی میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ شرکاء کی حکومت کی جانب سے آئندہ قانون سازی سے متعلق بھی بریفنگ۔ شرکاء کا وفاقی حکومت کی جانب سے کرائی گئی یقین دہانیوں پر عدم اعتماد کا اظہار۔ سپریم کورٹ میں قتل کے ملزم کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت کے سخت ترین ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 7 سال سے مقدمہ عدالت میں ہے۔ ریاست حکومت لانے اور گرانے میں مصروف ہے۔ ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے ہیں۔ ادارے سیاسی انجینئرنگ کریں گے تو یہی ہوگا۔ جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ ریاست کی کیا بات کریں، یہاں 3 وزراء اعظم مار دیے گئے، قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر۔ سپریم کورٹ میں بار 8 صدور کی جانب سے دائر درخواست کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کل عدم قرار دے دیا جائے۔ حتمی فیصلہ آنے تک آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے تمام اقدامات کو معطل کیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی سے متصادم اور اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے۔
وزیر اعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری میں پیش رفت کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم کی ملک میں کاروباری سہولت کاری مراکز جلد از جلد تعمیر کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاروباری میں آسانی کے لیے اصلاحات پر تیز کام کیا جائے، عالمی سرمایہ کاروں کے ساتھ معاہدوں کی تکمیل اور مؤثر کرنے کے لیے راہ عمل تشکیل دے دیا جائے۔ اجلاس میں آسان کاروبار ایکٹ 2024 کے حوالے سے تجاویز پیش کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کی پرفارمنس انڈیکٹر کے مطابق راولپنڈی ڈویژن کی کارکردگی کی جائزہ رپورٹ پیش کر دی گئی۔ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر سرگودا اور راولپنڈی کے کمشنرز کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ کا تمام بڑے شہروں میں انڈر پاس کے اطراف اور اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹ بنانے کا حکم۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت تمام شہروں میں اوور ہیڈ برج اور انڈر پاس کی بیوٹیفیکیشن کی بھی ہدایت۔ پاکستان کے میزائل پروگرام اور نئی امریکی پابندیوں سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کا بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق امریکہ کے تحفظات واضح ہیں۔ پاکستان کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار امریکہ کی دیرینہ پالیسی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر جان فائن نے کہا کہ پاکستان کے اقدامات میزائل پروگرام کے مقاصد پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ اور ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا مرتکب قرار دے دیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی 179 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ میں شہریوں کو پانی کی رسائی سے محروم رکھ کر نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی اقدامات کے تحت ہزاروں افراد جان سے گئے۔ یہ عمل انسانیت کے خلاف اور نسل کشی کے مترادف ہے۔